آپ کو بتائیں چشمہ اور جناح بیراج پر پانی میں مسلسل اضافہ، علاقے میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ دریائے سندھ میں چشمہ بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ جناح بیراج میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ اور جناح بیراج پر پانی میں مسلسل اضافہ، علاقے میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ انچارج فلڈ کنٹرول روم کے مطابق 288 کیوسک اور اخراج 2,83,488 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ چشمے میں پانی کی آمد 3,81,216 کیوسک اور اخراج 3,73,216 کیوسک ہے۔ چشمہ میں سیلابی صورتحال کے بعد پانی کچے کی آبادیوں میں داخل ہو چکا ہے۔ دریا کنارے موجود آبادیوں کے مکینوں کو وارننگ دے دی گئی ہے۔ جناح بیراج کا جو اندراج ہے وہ 2,87,288 ہے اور اخراج 2,83,488 ہے، اور یہ 12 بجے تک کا جو اس کی فورکاسٹ لی گئی ہے۔ انچارج فلڈ کنٹرول روم کا کہنا تھا کہ تمام متعلقہ اداروں کو صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ان کے 7 علاقے ہیں جہاں پہ فلڈ کا خدشہ ہے، وہاں کی آبادی کو کہہ دیا گیا ہے کہ ویجیلنٹ رہیں اور احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اپنائیں۔ دریائے سندھ میں پانی کے اضافے پر کالا باغ سے بھکر تک کے نشیبی علاقے سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی، ملتان اور نواحی علاقوں میں 10 کلومیٹر کا علاقہ متاثر ہوا، فصلوں اور باغات کو نقصان پہنچا۔ ملتان میں پانی کی سطح 1.25 لاکھ کیوسک تک جانے کا امکان ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں یاسر مجید کی اس رپورٹ۔ ملتان میں ریسکیو ٹیم کا سیلاب متاثرہ علاقے کا وزٹ۔ ریسکیو حکام کے مطابق پانی میں اضافے سے 10 کلومیٹر میں آبادی کم تھی، تاہم فصلوں اور باغات کو نقصان پہنچا، جبکہ 171 کلومیٹر کی طویل دریائی پٹی میں ریسکیو ٹیمیں مکمل الرٹ ہیں۔ ملتان کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ 171 کلومیٹرز ہے، لیکن سٹی اور صدر کا یہ ملا کے مور دین کو 10 کلومیٹر کا ایریا بنے گا، اور اس میں اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے جس کو اس نے افیکٹ کیا ہو۔ بس وہی لوگ ہیں جو روٹین کے، جن کی چارہ اور اس طرح کی چیزیں جو ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوئی ہوں گی، ادروائز کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ ریسکیو ٹیم کے مطابق دریائے چناب میں فی الحال بڑے سیلاب کا خطرہ نہیں ہے، جبکہ ملتان میں پانی کی سطح 1.25 لاکھ کیوسک تک جانے کا امکان۔ ہم نے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ساتھ مل کے دریا کا ایک وزٹ بھی کیا تھا، تو جس سے یہی ہے کہ ابھی لو فلڈ ڈکلیئر کیا گیا ہے، لیکن جو ابھی سننے میں آ رہا ہے اور جو انڈیا نے پانی چھوڑا ہے 2.25 لاکھ چھوڑا ہے، وہ یہاں پہنچتے کوئی 1,30,40,000 آئے گا، لیکن تب تک یہ پانی گزر جائے گا تو انشاءاللہ یہ صورتحال انڈر کنٹرول رہے گی۔ ریسکیو حکام کا کہنا تھا کہ ہیڈ محمد والا، محمد پور گھوٹا، شیر شاہ، شجاع آباد، جلال پور پیر والا کے علاقوں میں 15 ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ یاسر مجید، ملتان۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا دورہ ڈی جی خان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل ممکنہ طور پر ڈی جی خان آئیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان ضلع راجن پور کا بھی دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم سیلاب متاثرین سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کی آمد کے حوالے سے کوٹ چھٹا میں معموری کے مقام پر ہیلی پیڈز تیار کر لیے گئے ہیں۔ سردار جمال خان لغاری وزیر اعظم کو سیلاب کے نقصانات بارے آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا دورہ ڈی جی خان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل ممکنہ طور پر ڈیرہ غازی خان آئیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان ضلع راجن پور کا دورہ بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیں گے۔ سیلاب متاثرین سے ملاقات بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کی آمد کے حوالے سے کوٹ چھٹا میں معمور کے مقام پر ہیلی پیڈز تیار کر دیے گئے۔ سردار جمال خان لغاری وزیر اعظم کو سیلاب کے نقصانات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ریلیف کمشنر پنجاب زاہد اختر زمان کا ڈی جی خان کا دورہ۔ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کا حکم۔ ریلیف کمشنر پنجاب کا کہنا تھا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کا فوری سروے شروع کیا جائے، جس میں شفافیت پر ہرگز کوئی بھی سمجھوتا قابل قبول نہیں ہوگا۔ سروے میں کسی کی بھی حق تلفی نہیں برداشت کریں گے۔ ڈی جی خان کمشنر آفس میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے زاہد اختر زمان نے سیلاب کی تباہ کاری اور امدادی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ لی۔ اس موقع پر کمشنر عثمان انور، ڈی سی انور بریار، پی ٹی آئی رہنما اخون ہمایوں رضا، جمشید خان، محمد ارسلان،
मोहम्मद इरफान और अफसरान भी मौजूद थे। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने हदायत की कि मुतासर इलाकों में मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरीज की तादाद बढ़ाई जाए। सैलाबी पानी से अमराज फूटने का खदशा है, स्प्रे के साथ दीगर एहतियाती इकदाम किए जाएं। सैलाब ज़दा इलाकों में हर फर्द का तिबी मुआयना और हर मवेशी की वैक्सीनेशन की जाए। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान अनवर ने बताया कि मजीद बारिशें न होने पर 3 रोज के अंदर रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे। डीसी का कहना था कि सैलाब ज़दगान में 3000 से ज्यादा अशिया खुरनोस के थैले तकसीम कर चुके हैं। दूसरी जानिब मुल्तान में कपास की फसल पर बारिशों के बाद गुलाबी सुंडी के हमले का खदशा है। रवां साल अगेती काश को गुलाबी सुंडी से ज्यादा नुकसान पहुंचने का खतरा है। माहिरीन ने काश्तकारों को गुलाबी सुंडी से बचाव के लिए जिनसी फंदे लगाने की हिदायत की है। पूर्वी पंजाब में मानसून की बारिशें कपास के लिए खतरा बन गईं। रवां साल अगेती काश को गुलाबी सुंडी से ज्यादा नुकसान पहुंचने का खदशा है। माहिरीन ने काश्तकारों को गुलाबी सुंडी से बचाव के लिए जिनसी फंदे लगाने की हिदायत कर दी। मौजूदा बारिशों की सूरत हाल में कॉटन बेल्ट में मुख्तलिफ मकामात में जो है गुलाबी सुंडी का हमला देखने में आ रहा है और मुतवक्का बारिशों की सूरत हाल के बाद जो है इसका जो है शदीद हमला मुतवक्के है। तो उसके लिए जो है काश्तकारों को चाहिए कि फौरी इक़दामात करें ताकि जो है ना इसका हमला ज़्यादा शिद्दत इख्तियार ना करे। सरबराह शोबा एंटोमोलॉजी CCRI डॉक्टर राबिया सईद का कहना था कि काश्तकार फी एकड़ 8 जिनसी फंदे लगाएं। अगर मौसम साजगार हो तो काश्तकार स्प्रे करें। हमने CCRI मुल्तान में जो है इसके लिए जिनसी फंदे लगाए हैं 8 फी एकड़ के हिसाब से इसकी मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि आप सूरत हाल देख सकते हैं कि बारिशों का मौसम है, इसमें स्प्रे भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए यह है कि जिसने नहीं लगाए ये ट्रैप्स या जिसे कहते हैं फंदे, तो वो 8 फी एकड़ के हिसाब से फौरी तौर पर लगाए। और इसमें क्या होता है कि एक लेयर लगता है, एक कैप्सूल लगता है, वो 15 दिन बाद तब्दील करना होता है, वो 15 दिन बाद तब्दील करें। माहिरीन ने हिदायत जारी की हैं कि काश्तकार पेस्ट स्काउटिंग भी करें। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। डेरा गाजी खान में अवामी सवारी मोटरसाइकिल गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी। मोटरसाइकिलों की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। कीमतों में इजाफे से खरीदारों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान दिखाई देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर अशफाक। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। मार्केट में मोटरसाइकिल खरीदने के लिए आए शहरियों का कहना था कि हर माह कीमतों में इजाफे ने मुश्किलात को बढ़ा दिया है। कल लेने आए हमारे कस्टमर 1,11,500, आज लेने हैं 16,500 का जी। 5,000 रुपया हर मंथ बढ़ रहा है। दुकानदार कारोबार खराब हो गया सारा, कोई कस्टमर ऊपर नहीं चढ़ता। मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफे पर दुकानदार भी परेशान दिखाई दिए। उनका कहना था कि कीमतों में इजाफे से कारोबार मुतासिर होता है और कस्टमर मार्केट से गायब हो जाता है। बहुत ज्यादा महंगाई हो गया है, काम रह नहीं गया है। हर माह 5,000 बढ़ रहा है। परेशान है, गाहक भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है सर। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे पर शहरी खासे मायूस दिखाई देते हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि गरीब की सवारी में रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा। अहमदपुर शर्किया में मोटरसाइकिल चोरी की शरह भी बढ़ गई है। मोटरसाइकिल डीलरों ने GPS ट्रैकर को जरूरी करार दे दिया है। मजीद जानते इस हवाले से इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। मोटरसाइकिल की कीमत में आए रोज इजाफा। अहमदपुर शर्किया में मोटरसाइकिल चोरी की शरह भी बढ़ गई। ट्रैकर्स ना होने के बायस गुज़िश्ता माह में 26 शिकायत वसूल हुई। डीलर हजरात ने GPS ट्रैकर्स को जरूरी करार दिया। डीलर हजरात का कहना है कि 5,000 का ट्रैकर मोटरसाइकिल चोरी होने से बचा सकता है। अगर हमारे लोग जहाँ 2 लाख की मोटरसाइकिल ले लेते हैं, अब उसके छीनने का खतरा होता है, तो 5,000 रुपये इसके ऊपर और भी खर्च कर दे। कम से कम 99% ये मोटरसाइकिल की वारदात जो है ना, ये चोरी से महफूज हो जाएगा मोटरसाइकिल। कंपनी लाखों रुपए मालियत के मोटरसाइकिल बनाती है। ट्रैकर्स ना होने के बायस मोटरसाइकिल आसानी से चोरी हो सकते हैं। अगर मोटरसाइकिल में ट्रैकर लगवाए जाएं तो चोरी का सिलसिला बंद हो जाएगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर खान, रोही, अहमदपुर शर्किया। एक जगह कमी तो दूसरी जगह इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी की जबकि डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि बड़ी गाड़ियां डीजल पर चलती हैं। पेट्रोल के साथ डीजल की कीमतों में भी कमी करनी चाहिए। महंगाई की वजह से शहरियों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स भी परेशानी का शिकार हैं।
حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی جبکہ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت بڑھا دی گئی۔ شہریوں کا ماننا ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا بھی کہنا تھا کہ زیادہ تر گاڑیاں ڈیزل پر چلتی ہیں۔ پیٹرول کے ساتھ ساتھ ڈیزل کی قیمت بھی کم کرنی چاہیے تھی۔ ڈیزل پہ تو تقریباً 100% گاڑی چل رہی ہے، تمام ٹرانسپورٹ بھی ڈیزل پہ ہی ہے نا، پیٹرول پہ تو ہے ہی نہیں۔ پیٹرول پہ تو بہت مشکل گاڑی ہے، پیٹرول تو سب چھوٹی گاڑی کے لیے نا، بڑی گاڑی کے لیے تو نہیں ہے نا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹر نے گزشتہ ماہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر کرایہ کم نہیں کیا تھا۔ ادھر بس کنڈکٹرز نے کہا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان ہیں۔ پہلے ایک دن کی دہاڑی میں گھر کا چولہا جل جاتا تھا، اب بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ڈیزل بڑھنے سے ہماری بے روزگاری بڑھ گئی ہے، بڑی گاڑیاں ٹھہر گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے پہلے ہمیں ملتا تھا 800 روپے جھاڑی، اب ہمیں ملتی ہے 500 روپے جھاڑی۔ اس کی وجہ سے ہم بڑی بے روزگاری ہو رہی ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ عام آدمی کے لیے تو پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ اب آپ کو بتائیں ملتان شہر میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان چھونے لگی ہیں۔ سرکاری نرخ کے مطابق ادرک لہسن 300 سے 320 جبکہ سبز مرچ 200 روپے فی کلو، جبکہ پھلوں میں خوبانی 200 اور انگور 200 سے 250 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگے ہیں۔ ملتان شہر میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان چھونے لگی۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق بھنڈی 200، بینگن 160، پیاز 100، آلو 80 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ آم 160 سے 180 اور انور رٹول 200 سے سیب 200 سے 240 اور آڑو 200 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ اسکولوں کی گھنٹیاں بج چکی۔ موسم گرما کی تعطیلات کے بعد اسکول کھل چکے۔ 2 ماہ کی چھٹیوں کے بعد بچوں کی اسکولوں میں واپسی۔ تفصیلات جانتے ہیں ملتان سے یاسر مجید کی اس رپورٹ میں۔ موج مستی ہوئی ختم، اب ہوگی صرف پڑھائی۔ موسم گرما کی چھٹیوں کے بعد ملتان کے تمام اسکول کھل گئے۔ چھٹیوں کے بعد اسکولوں میں بچوں کا پہلا دن۔ بچوں کا کہنا تھا کہ چھٹیوں میں دوستوں کو بہت یاد کیا، اب اسکول میں صرف اور صرف پڑھائی ہوگی۔ اسکول کو مس کیا، اپنے اساتذہ کو مس کیا ہے۔ اب اسکول آ کے 2 مہینے بعد بہت خوشی ہو رہی ہے۔ چھٹیوں میں ہم نے تعلیم کو جاری رکھا، اب اسکول آئے، ابھی تعلیم جاری ہوگی اور اچھی طرح سے پڑھیں گے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ اس سال سیشن 8 ماہ پر مشتمل ہے۔ بچوں کو بھرپور دل جمعی سے پڑھائیں گے اور بچوں کو خود بھی محنت کرنا ہوگی تاکہ امتحان میں بہترین کارکردگی دکھا سکیں۔ بچوں کو جشن آزادی کے حوالے سے بھی لیکچر دیے گئے۔ آج بچے یہاں سکول آ کر بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور دوبارہ وہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی تعلیم میں مصروف ہو چکے ہیں اور ہم بھی بڑے پرجوش ہیں، اساتذہ بھی پرجوش ہیں تاکہ بچوں کو تعلیم دیں، چونکہ اس دفعہ جو ہے سیشن 8 ماہ کا ہے۔ سکول کھلنے کے بعد پہلے روز اسکولوں میں حاضری 50% تک رہی، تاہم اساتذہ کا کہنا ہے کہ دوسرے روز سے 100% حاضری یقینی بنائی جائے گی تاکہ بچوں کی تعلیم متاثر نہ ہو۔ کیمرہ مین عظیم شداد کے ساتھ یاسر مجید، ملتان۔ ملتان میں ٹھنڈے پانی اور شربت کی سبیلیں لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ سبیلیں محرم الحرام کے دوران شہدائے کربلا کی پیاس کی یاد میں لگائی جا رہی ہیں۔ چوک گھنٹہ گھر پر بھی ہر سال کی طرح سبیل لگانے کی روایت برقرار رکھی گئی ہے۔ مزید اس بارے میں بتا رہی ہیں سہیرہ طارق، جی بتائیے گا۔ الحرام میں شہدائے کربلا کی پیاس کی یاد میں سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ملتان شہر کے مختلف علاقوں میں ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ چوک گھنٹہ گھر پر بھی سبیل امام حسین کا اہتمام کیا گیا ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ ہر سال سبیل لگانے کی روایت برقرار رکھی گئی ہے۔ 1 سے 10 محرم الحرام تک پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ محرم تک لگتی ہے شہدائے کربلا والوں کی یاد میں اور معصومین کی یاد کے اندر، اور یہ انشاءاللہ تعالی سدا زندگی بھر لگتی رہے گی۔ یہ 1400 سال سے لگ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی تا زندگی جب تک یہ دنیا ہے، جب تک یہ سبیل لگتی رہے گی۔ عقیدت مند صبح 9 سے رات 9 بجے تک سبیلوں پر آتے اور پانی پیتے ہیں۔ سبیل لگانے کا مقصد کربلا کے میدان میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاس کی شدت کو یاد کرنا ہے۔ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، سبیلیں پلا رہے ہیں اور مجلس پہ لے کے جا رہے ہیں۔ بچوں کی یہ زنجیریں ہیں، یہ بھی تیز کروا رہے ہیں۔ انشاءاللہ عقیدت احترام سے محرم منائیں گے۔ محرم الحرام میں سبیلوں پر بچے بڑے راہگیر سبا کر پانی پیتے ہیں اور اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ کیمرہ مین سفیر حیدر کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ جنوبی پنجاب میں محرم الحرام سیکیورٹی انتظامات کے لیے پولیس ہائی الرٹ۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کے دفتر میں
कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान की सूरत हाल कायम रखने के लिए कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल रहेगा। कंट्रोल रूम से मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हवाले से एडिशनल आईजी डॉक्टर एहसान सादिक का कहना था कि जनूबी पंजाब पुलिस सिक्योरिटी के लिए मुकम्मल अलर्ट है। अमन अमान के क़याम में कोई समझौता नहीं होगा। शरपसंद अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल रहेगा। इस कंट्रोल रूम से जनूबी पंजाब के अजला की मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी की मॉनिटरिंग की जाएगी। आशूर के मौके पर पीआईए भी नेक्स्ट 10 परवाजों के शेड्यूल को खत्मी शक्ल दे दी गई। आशूर पर 7 खसूसी परवाजें इराक के शहर नजफ रवाना होंगी। खसूसी परवाजों के सिलसिले कल 2 अगस्त से शुरू होगा। ज़ायरीन को हत्तल इम्कान सहूलियात फराहम की जाएंगी। तर्जुमान पीआईए का ऐसा कहना है। मजीद कहा, परवाजों पर ज़ायरीन की बुकिंग का आगाज किया गया है। आशूरा के मौके पर पीआईए भी इन एक्शन परवाजों के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई। आशूरा पर 7 खुसूसी परवाजें इराक के शहर नजफ रवाना होंगी। खुसूसी परवाजों के सिलसिला कल 2 अगस्त से शुरू होगा। ज़ायरीन को हत्तुल मकान सहूलियात फराहम की जाएंगी। परवाजों पर ज़ायरीन की बुकिंग का आगाज कर दिया गया।